ناظرین، وقت جو ہے وہ بڑی پیاری اور قیمتی چیز ہے. وقت امیر ہو چاہے غریب دونوں کو یکسر ہی میسر آتا ہے. اور آپ نے اکثر زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ایک کامیاب انسان بھی اور ایک ناکام انسان بھی ایک ہی بات کرتا ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے. بس فرق اتنا ہے کہ کامیاب انسان اس وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے، جبکہ ناکام انسان جو ہے وہ وقت کو مختلف چیزوں میں ضائع کر دیتا ہے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے وقار صاحب سے. وقار صاحب، ہم وقت اکثر ضائع کر دیتے ہیں اور ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکالتا، لیکن ہم اس میں گھرے ہوتے ہیں اور اس میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. تو ہم یہ کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ وقت جو ہے ہمیں صحیح سمت میں اپنا استعمال کرنا ہے؟ اور ہماری اپنی قوم کے والے سے آپ دیکھیں تو بالکل بھی آپ کو کوئی سمت نظر نہیں آتی، اور وقت ضائع کرنے کی مشینیں ہیں ہم لوگ. اور اس حوالے سے میں نے تو بہت عرصہ پہلے ایک اسٹیون آرکوی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے 7 ہیبٹس کے حوالے سے، اس میں ایک چیز پڑھی تھی اور میں نے بڑا ابھی بھی گاؤں میں جاتا ہوں جہاں پہ جتنے بھی لوگ پالیٹکس وغیرہ پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ایشوز پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے کوئی بہت براہ راست تعلق نہیں ہوتا، تو عموماً ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے اس چیز کو واضح کوئی تقسیم کر لو. اور واضح تقسیم جو ہے وہ اسٹیفن نے بڑی خوبصورت بتائی ہے، اور اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو بہت ہی آپ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اور یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں تو آپ کو بڑے واضح تقسیم نظر آ جاتی ہے کہ اچھا یہ وہ چیز ہے یہاں پہ انرجی میری ضائع ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا کوئی معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں اس نے بیسیکلی یہ کیا تھا کہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز کسی بھی فرد کی روزمرہ کی ہوتی ہیں اس نے 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا. ایک ہے سرکل آف انفلوئنس اور ایک ہے سرکل آف کنسرن. ٹھیک ہے، اب سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ آف کورس سرکل چھوٹا سرکل ہوگا. ٹھیک ہے، سرکل آف کنسرن جو ہے وہ ذرا بڑا سرکل ہوگا. سرکل آف انفلوئنس وہ ہے جو کہ وہ چیزیں، وہ ویریبلز، وہ چیزیں جو کہ آپ کے انفلوئنس میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. بڑی سادی سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسا شوق، کوئی بھی ایسی بات جس کو ایکچولی آپ چینج کر سکتے ہیں، جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ سرکل آف انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے، آپ کیونکہ اس پہ انفلوئنسڈ ہے. اور جو سرکل آف کنسرن ہے وہ ایک بڑا سرکل ہوتا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکیں یا براہ راست تبدیلی اس میں لا سکیں. اب مثلا سرکل آف کنسرن میں آپ چیک کیجئے کہ پالیٹکس میرا کنسرن ہو سکتا ہے کہ یہ والی پارٹی جیتے، وہ والی پارٹی جیتے، اور لیکن میں 5 سال اس بات پہ بحث کرتا رہوں اور لوگوں کے ساتھ بحث میں مبتلا رہوں، یہ تمام چیزیں کرتا رہوں، تو یہ میرا کنسرن تو ہے لیکن یہ میرا انفلوئنس نہیں ہے. میں کوئی کون سا وہاں پہ انفلوئنس کر کے وہ چینج لا سکتا ہوں یا تبدیلی لا سکتا ہوں یا جو مائنڈ سیٹ چینج کر سکتا ہوں. تو ہر وقت اس طرح کی گفتگو جو ہے، یا اسی طرح مثال کے طور پہ ویدر ہے. ٹھیک ہے، جو ویدر جو ہے وہ میرا سرکل آف کنسرن ہے. میرا تو یقیناً ہے کہ مجھے سردی لگتی ہے. اب یہ میرا سرکل آف کنسرن میں تو یہ چیز آتی ہے، لیکن میں ویدر چینج تو نہیں کر سکتا. تو ہر وقت میں ویدر کے حوالے سے اگر صبح سویرے ہر وقت میں ایک ویدر کی ایپس کو دیکھتا رہوں کہ اب کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا. تو اسی طرح سپورٹس کو آپ لے لیتے ہیں. مطلب سپورٹس میں میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ جیتے. ٹھیک ہے جی، کرکٹ میں جیتے، لیکن میں اگر اپنے سارے ذہنی ریسورسز اسی بات پہ لگا دوں گا جس کو میں چینج نہیں کر سکتا. نہ میں میں کرکٹ ٹیم کا کوچ ہوں، نہ میں پی سی بی کا ہیڈ لگا ہوں، تو میرا کوئی اس سے تبدیلی سے تعلق نہیں ہے. میرا تو صرف دیکھنے سے، اب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ میرا کنسرن ہے. اور یہ جو کنسرن کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چاہے سپورٹس ہے، مثلا ایک چیز یہی ہو سکتی ہے، میرا کنسرن یہ بھی ہے کہ روزانہ جو ہے 1 یا 2 دفعہ میں دیکھتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کہ آج بند کیسی ہوئی ہے. تو وہ میرے کنسرن ہے نا، کوئی اس لیے کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کو معاشی حوالے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہو، لیکن وہ کنسرن کی حد تک ہی ہے. اور اگر آپ اس کے اندر گھس جائیں اور ہر وقت ایک ایسی چیز کو جو کہ ایک یہ اسٹاک مارکیٹ کے بھی اس طرح کے ویریبلز ہیں نا جو آپ براہ راست کو چینج تو نہیں کر سکتے، یہ تبدیل تو نہیں کر سکتے. اب سرکل آف کنسرن سے باہر ہیوج ڈیٹا ہے، مطلب وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ یوگنڈا کی کوئی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی ٹیم سے خیال وہ میرے سرکل آف کنسرن میں بھی نہیں آتی، وہ میرا کنسرن نہیں ہے. بٹ میرے کنسرن بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کنسرن پہ مجھے وقت ضائع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال ہے بنیادی طور پہ کہ اگر میں اس پہ وقت لگاتا ہوں تو انرجی آف کورس دیتا ہوں، اور جب میں انرجی دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، تو میں ایکچولی ان چیزوں میں زیادہ پروڈکٹیو نہیں رہوں گا جو میری سرکل آف انفلوئنس میں ہے. تو سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ ہے. مثال کے طور پہ یہ میرا بالکل انفلوئنس میں ہے، میں چاہوں تو سیکھوں، چاہوں تو نہ سیکھوں. ٹھیک ہے، لرننگ کے اندر میں اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو موڈ ہے، ٹھیک ہے، موڈ کافی حد تک میرے اپنے کنٹرول میں ہے کہ میں موڈ اچھا رکھوں یا نہ رکھوں. اسی طریقے سے جو کسی کو مطلب تھینک یو پہلے کہنا ہے یا اپالوجائز پہلے کرنا ہے یا کوئی کائنڈنس یا اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لانی ہیں،
تو وہ میرا آف کورس یہ میرا سرکل آف انفلوئنس میں آئے گا. اسی طرح جو چوائس آف ورک ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے, یہ کروں یا وہ کروں, کوئی ایسا کام جو میرا شوق بھی ہو اور وہ کام بھی ہو, تو ایسا اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو اس کی طرف جو ایک سفر ہے وہ بھی ایک سرکل آف انفلوئنس ہے. ورک اور اس میں مطلب کام میں اور ویسے زندگی میں اس میں بیلنس میں نے کیسے لے کے آنا ہے, مینٹین کرنا ہے. آف کورس میرے بہت سارے رول ہوں گے معاشرے کے اندر, تو وہ ایک شوہر کا رول بھی ہو سکتا ہے, بچوں کے حوالے سے ایک باپ کا رول ہو سکتا ہے, سملرلی آپ کی جاب کے اندر ایک رول ہو سکتا ہے, بہت سارے اس طرح کے رول. تو ان رولز کو میں نے کہاں کا رکھنا ہے اور کتنا ٹائم دینا ہے اور کس رول کو کس طرح ادا کرنا ہے, یہ تمام سرکل آف انفلوئنس میں. سو یہ جو لرننگ کا والا معاملہ ہے یہ تو آف کورس براہ راست سرکل ہے. میں میوزک سیکھ سکتا ہوں, آف کورس سیکھ سکتا ہوں, میرے پاس ٹائم ہے, میں سیکھ سکتا ہوں. اور اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں میں سیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں 2-3 مہینے لگا کے میں کوئی ایک انسٹرومنٹ سیکھ جاتا ہوں, تو یہ میری پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. اس طرح فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, سائیکالوجی ہے, کاسمالوجی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں لرننگ کے والے سے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے سرکل آف انفلوئنس کے اندر آتی ہیں. سو یہ بنیادی فرق ہے کہ میں ہمیشہ اس لیے وہ دوستوں کو اور ہر جگہ یہ اس لیے پیٹتا ہوں کہ یار آپ اپنا زیادہ فوکس جو ہے سرکل آف انفلوئنس پہ رکھیں. سرکل آف کنسرن, آپ کی 90% جو مباحث ہیں آپ کے 90 وہاں وہ کنسرن سے ریلیٹڈ ہے, جس کو آپ چینج اس طرح نہیں کر سکتے براہ راست. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی محفل میں آپ دیکھیں جہاں پر سینٹر آف کنسرن کے ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہوں گے, جس میں پالیٹکس آ جاتا ہے, جیسے آپ نے بات کی, وہاں پر زیادہ مجمع ہوتا ہے, وہاں پر لوگ انٹریکٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ بیٹھے ہوں جہاں پر سینٹر آف انفلوئنس کی بات کر رہے ہو, جہاں پر خود کو تبدیل کرنے کی, خود کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو, وہاں پر لوگوں کا ہمیں رش نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بڑی واضح اور بڑی سادہ سی وجہ ہے, کیونکہ سرکل آف کنسرن جو ہے اس کے اندر آپ کے اندر کوئی براہ راست رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. رسپانسبلٹی ایک پین ہے نا, ہمیں کیوں بات ہی کرنی ہے, بات ہی کرنی ہے, اس کی ذمہ دار جو ہے وہ فلاں سیاسی جماعت ہے اور فلاں ملک کو اس حالت میں لانے والے فلاں لوگ ہیں. اور اسی طرح جو آپ نے باہر ڈالنا ہے نا, ساری ذمہ داری ایکسٹرنل باہر ڈالنی ہے. سرکل آف کنسرن بڑا ایزی ہے, بڑا مزہ ہے اس میں, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی براہ راست ذمہ داری نہیں ہے, کوئی براہ راست پین نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. سرکل آف جو ہے انفلوئنس, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. کام کرتے جو ہے وہ ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا. ایون ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پر گزارتی ہے, زیادہ اسی پہ لگا ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بھی آپ اگر دیکھ لیں تو سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ ہے اس کو بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ کنسرن میں آتا ہے اور یہ انفلوئنس میں آتا ہے. تو کوشش تو سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے, بٹ عام اوور آل زندگی کو بھی ایسے استعمال کرنا چاہیے کہ جس میں انفلوئنس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو بروکار لا کے پروڈکٹیو ہو جائے. ٹھیک ہے وقار صاحب, جو لوگ کنسرن بہت زیادہ ہیں ان چیزوں کو لے کر, وہ انفلوئنس کی طرف کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ کیا اسٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے وہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا, اب بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ اینگر یا غصہ جو ہے, اب اگر کسی کو معلوم ہے کہ غصہ جو ہے وہ غلط چیز ہے اور اس پہ قابو پانا چاہیے, تو اب وہ کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ وہ آف کورس وہ اینگر مینجمنٹ کی بنیادی چیزیں پڑھنے کے بعد, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرنا انہوں نے خود دی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا یار یہ بڑی واضح تقسیم ہے, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے انفلوئنس میں ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرا کنسرن ہو سکتی ہے لیکن انفلوئنس میں نہیں ہے. تو مجھے پتہ ہے, یعنی یہ اب مجھے بہت واضح پتہ ہے کہ کون سی چیز اس میں ہے, کون سی چیزیں اس میں ہیں. اب یہ تو میرا کام ہے نا کہ میں اس طرف آؤں, وہ کہ یہ تھوڑا اگین رسپانسبلٹی اور پین والا معاملہ ہے, بٹ اس طرف آؤں تو اس طرف آؤں گا تو مجھے پتا ہے میں پروڈکٹیو ہو جاؤں گا, اور اس طرف جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ میں بیٹھا باتیں کرتا رہوں گا تھڑوں پہ بیٹھ کے, جو دنیا جہان کی گپے لگاتا رہوں گا, اور سوشل میڈیا کی جو بہت ساری فیک انفارمیشن ہے اس پہ کرتا رہوں گا, غصہ کرتا رہوں گا, ریلیشن شپس بگاڑتا رہوں گا, یہ سارے کام کرتا رہوں گا. اس میں کہیں کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ وقار صاحب فار یور ٹائم. ناظرین, آج ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ وقت کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کر کے خود کے اندر ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں, اور کس طرح سے ایک لرننگ کے پروسیس کو دوبارہ سے جاری کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم دونوں کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مائنڈ.